یومئذ یفرح المؤمنون، وہ دن قیامت کا ہوگا کہ جب صاحبان ایمان خوش ہوں گے. یفرح المؤمنون، صاحبان ایمان خوش ہوں گے. بنصر اللہ، کیسے خوش ہوں گے؟ خدا کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے. آپ آج خوش کیوں ہیں؟ مولانا بیٹے کا رزلٹ آیا ہے، پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے. آپ آج خوش کیوں ہیں؟ مولانا بیٹی کا رزلٹ آیا ہے، بیٹی پاس ہو گئی اچھے نمبروں سے. آپ آج خوش کیوں ہیں؟ مولانا اس وجہ کہ فلاں دوست تھا، عزیز تھا، رشتہ دار تھا، سفر سے واپس آ گیا. تو خوشی کا کوئی سبب ہوتا ہے. پروردگار عالم سورہ روم کی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یومئذ یفرح المؤمنون، قیامت کے دن صاحبان ایمان خوش ہوں گے. سبب کیا ہے ان کی خوشی کا؟ بنصر اللہ، خدا کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے. ینصر من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے مدد کرتا ہے. اور پھر اگلی آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی وہ ہے کہ جو عزیز اور رحیم ہے. نصرت الہی کی بات چل رہی ہے، اپنی خداوند تبارک تعالیٰ نصرت فرمائے گا مومنین کی. ایسی مدد ہوگی، یہ نہیں ہوگی مدد کہ دیکھو پسینہ کم نکلے گا، میدان قیامت میں گرمی کم لگے گی. ایسی مدد ہوگی خدا کی کہ یفرح المؤمنون، خوشی طاری ہو جائے گی صاحبان ایمان پر. اور یہ خدا وہ ہے جو عزیز اور رحیم ہے. آیت کا اگلا ٹکڑا، عزیز کا معنی کیا ہے؟ جو اس پر غلبہ نہ پا سکے. رحیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، رحم دل. عزیز کا مطلب جو غلبہ نہ پا سکے، ای من لا یغلب علیہ. عزیز یعنی جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. آپ بہت بڑے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، پولیس چیف کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ بڑے عزیز ہیں. کیوں عزیز ہیں؟ ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. یہ بڑے طاقتور ہیں، ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. تو العزیز یعنی غلبہ نہیں پایا جا سکتا. من لا یغلب علیہ. دوسری صفت کیا آئی اس آیت میں؟ الرحیم، یعنی نہایت ہی رحم والا ہے. تو یہ خدا کی مدد ہے کیا؟ رسالہ میں آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، آیت نہایت آسان ہے، نہایت مشکل ہے. توجہ چاہیے تھوڑی سی آپ کی، تھوڑی سی توجہ. کہ یا رسول اللہ یہ آیت کس کے بارے میں گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے فاطمہ خلقت سے پہلے کہاں تھی؟ عرش پر. کیسے خلقت ہوئی؟ ایسے. غذا کیا تھی؟ تحمید، تحلیل، تکبیر، استغفار، ذکر الہی سیدہ کی غذا تھی. کہا کہ سیدہ کا نام خلقت سے پہلے کیا تھا آسمانوں میں؟ کہا یہ تھا. کہا قیامت میں کیا نام ہوگا؟ کہا منصورہ. منصورہ مطلب جس کی مدد، جو جس خاتون کی مدد کی جائے. اپنے تعلق کو سمجھیے جناب سیدہ کے ساتھ ہونا کیسا چاہیے. منصورہ، جس کی مدد کی جائے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا مطلب؟ تو ختمی مرتبت نے سورہ روم کی یہی آیت تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ خدا قیامت میں مومنین کی اپنی نصرت کے ذریعے مدد کرے گا. اور وہ مدد ایسی ہوگی نہ اس مدد پر کوئی غلبہ پا سکے گا اور نہ اس مدد سے زیادہ رحمت کا مرکز کہیں اور ہوگا. خدا کی رحمت کا مرکز بھی یہی نصرت ہے اور خدا کی عزت کا مرکز بھی یہی نصرت ہے. یعنی اس نصرت سے زیادہ کسی کی نصرت نہیں ہوگی. اب میں ایک لفظ بدل دوں آپ کی اجازت سے. اگر میں کہوں یہ شفاعت کی گفتگو ہو رہی ہے تو غلط تو نہیں کہوں گا میں. لفظ شفاعت نہیں ہے لیکن موضوع ہے شفاعت کا. بھائی مومنین کی مدد خدا کیسے کرے گا؟ وہ مومن کہ جس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. امام حسن امام حسین بھی مومن ہے، امیر المومنین بھی مومن ہے، صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جناب خدیجہ بھی مومن ہے. تو ان کو تو مدد شامل حال نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کو اس سطح کی ضرورت نہیں ہے مدد کی. یہ مدد شامل ہی اس مومن کو ہوگی جس کو کسی قسم کی مشکل درپیش ہوگی یا بلندی کی طرف جانا ہوگا. پروردگار فرما رہا ہے مومنین خوشحال ہوں گے. تو جب خوشحال ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر اس آیت میں خدا نے شفاعت کا ذکر نہیں کیا ہے شین فے عین کا، لیکن گفتگو ہو رہی ہے شفاعت. اگر آپ آیت کا بغور مطالعہ کیجئے تو نچوڑ رس مٹھاس شفاعت کی ہے اس آیت میں. لہٰذا اب جو آپ یہ سنتے ہیں نعوذ باللہ ائمہ کی، دیکھیے ہم بڑے گناہگار صحیح، خدا نہ کرے کہ جناب سیدہ کے صدقے میں ہم کو جہنم میں ڈالے اور قبر کی پہلی رات ہم سب کی سکون سے گزرے سیدہ کی مودت کے صدقے میں انشاءاللہ. قسم دیتے ہیں سیدہ کو. بات ہمارے اور آپ کے اعمال کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ان ہستیوں کی ولایت کی طاقت کی. آپ جتنے بھی گناہ کر لیں آپ کی، میری بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ان مومنین کی بات ہی نہیں، بات ہو رہی ہے سیدہ کی شفاعت کی طاقت کی. تو دیکھیے آپ گناہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ اہل بیت جائیں جہنم سے نکال کر لائیں. تم یہاں پھر قرآن میں جو 10 شفاعت کی آیات ہیں یہ نمرود اور فرعون کے لیے. اگر مومنین کو شفاعت شامل حال نہیں ہوگی تو شفاعت کی آیات ہیں کس کے لیے؟ بتائیے پھر آپ. جو دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزارے گا نا تو اس کو وہاں بھی شفاعت نہیں ملے گی. تو پھر الیاذ باللہ خاکم و دہن، میرے منہ میں خاک. تو کیا سلمان فارسی کو جہنم سے نکالا جائے گا؟
سرکار نکالا ہی ان کو جائے گا جو جہنم میں ہوں گے یا جانے کے لیے تیار ہوں گے. لہٰذا بچے خوب غور سے سنیں, یہ آڑے ترچے ٹیڑے بن کے عقائد کے ذریعے دین نہیں چلے گا میاں. کھول کے بات کرو قرآن کے ساتھ, کھول کے بات کرو احادیث کے ساتھ, کھول کے بات کرو زیارت جامعہ کبیرہ کے ساتھ. سرکار جو دنیا میں زیارت عاشورہ پڑھے 100 سلام اور 100 لعن اور سجدے کی دعا اور 2 رکعت نماز اور دعا القمہ کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ, اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی قبر پر سید الشہداء اس سے ملاقات کے لیے آئیں. تو آپ ہیں کہاں پر؟ اور پھر اس کے بعد مفاتیح الجنان میں واقعہ موجود ہے کہ اس نے کہا کہ تم پر سے عذاب کیوں اٹھا دیا گیا؟ کل تمہیں دفن کیا تھا, تم تو بدعمل آدمی تھے. کہ اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے قبرستان میں ایک مومنہ تھی, اس کی قبر پر سید الشہداء تشریف لائے. اللہ اکبر. واقعاً یہ یعنی انسان کے بدن پہ کب کبھی تاریخ سید الشہداء, سید الشہداء تشریف لائے. یعنی کبھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بات ہی نہ کرے اس واقعے کے بعد. کہا سید الشہداء کیوں؟ کہا کہ سید الشہداء اس مومنہ کی قبر پر آئے تھے, تم اتنے بدعمل تھے, گناہگار تھے, تم سے کیوں عذاب اٹھا لیا گیا؟ کہا سید الشہداء کی آمد کی وجہ سے خدا نے کہا کہ اب اس قبرستان میں کسی پر عذاب نہیں ہوگا. مولانا یہ آپ گناہ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں, لوگ بے ادب ہو جائیں گے, گناہ کرنے لگیں گے. دیکھیے لوگوں کے ذہنی فطور کی وجہ سے مقام و عظمت سید الشہداء نیچے نہیں لائی جا سکتی. لوگ اپنا قبلہ درست کریں. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ فاسق و فاجر ہے, جو بد کلامی بد زبانی کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے, جو غیبت کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے. جہنم کا عذاب منتظر ہے, اس کا منتظر ہے, لیکن اس انتظار کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. مولانا اس کا مطلب ہے ہم گناہ کرتے رہیں, یہی وہ باریک مرحلہ ہے شفاعت کا کہ آپ کو شفاعت کا پورا معیار بتایا نہیں گیا کہ کتنے عرصے تک کون اپنی قبر میں کتنا عذاب بھگتے گا, کتنے عرصے تک کون جہنم میں عذاب بھگتے گا, موبقات من الذنوب کیا ہے, المسرفین فی الذنوب کیا ہے, کون لوگ ہیں جو گناہ کا اسراف کر چکے ہیں, کون ہیں جو موبقات عصیان اور معاصی میں داخل ہو چکے ہیں, کون کتنے برس تک ہمارا چاہنے والا جہنم میں جلے گا. یہ سب بھی روایتوں میں آیا ہے. لہٰذا اب میں جلدی سے بات کو اس آیت کے سلسلے میں ختم کروں. ختمی مرتبہ سے جب پوچھا گیا, فرمایا میری بیٹی کا نام قیامت منصورہ ہے, جس کو خدا کی مدد ملے گی. یا رسول, اپنے الفاظ میں کہوں, یا رسول اللہ یہ کس آیت میں ذکر ہے منصورہ؟ کہا سورہ روم کی آیت میں, جہاں خدا فرما رہا ہے یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء, کہ جب مومنین کو مدد شامل حال ہوگی خدا کی, جس کو مدد ملتی ہے وہ ہوتا ہے منصور, اور اگر خاتون کو مدد ملے وہ ہوتی ہے منصورہ. باریک آیت ہے لیکن آسان آیت ہے, خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ, خوب توجہ کیجیے. اچھا دیکھیے, ممبر پر جب میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور آخر میں دعا پڑھتا ہوں, اس بات کا میں ذمہ دار ہوں. اب پہلے بات کی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. اب جو بیچارہ مائک پہ بیٹھا ہوا ہے, جو انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, مولانا نے کیا کہا, نہ وہ مولانا ہے نہ عالم ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. جو بیچارہ وہاں پہ کھانا تقسیم کر, یہ مولانا نے کیا کیا, آپ کا سوال ہے آپ پوچھیے, خوب توجہ کیجیے گا باریکی کے ساتھ. آیت باریک ہے لیکن بڑی عظیم الشان آیت ہے, جو وجود مبارک جناب سید کونین سے ختمی مرتبہ نے متصل فرمائی ہے. فرمایا کہ اس آیت میں منصورہ یعنی شہزادی کو, میری بیٹی کو, سیدہ کو مدد ملے گی قیامت میں. خوب توجہ, میں پھر کہہ رہا ہوں آیت باریک ہے لیکن آسان ہے, میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی. منصورہ سیدہ کو مدد ملے گی قیامت میں. آیت کہہ رہی ہے مومنین کو مدد ملے گی قیامت میں. سیدہ کو کس چیز کی مدد ملے گی قیامت میں؟ الیاذ باللہ, جناب فضہ کا مقام میرے اور آپ کے وہم و گمان سے کہیں بلند ہے. ام ایمن نام سن چکے ہیں آپ سب. یہ خاتون ان عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ہے کہ جس خاتون نے شہزادی کی خدمت میں آ کر گواہی دی شہزادی کی حقانیت کی. سلام ہے اس خاتون کو. مدینہ چھوڑ کے چلی گئی رسول خدا. دیکھیے میں اس آیت پہ آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں بہت. مدینہ چھوڑ کے چلی گئی, حلفت ان لا تکون فی المدینہ, قسم کھائی کہ اب میں مدینہ میں نہیں رہوں گی, کیونکہ مجھ میں طاقت نہیں ہے جہاں سیدہ مجھے دکھتی تھی ان جگہوں کو خالی دیکھوں. چلی گئی. بیابان میں جانی تھی, پیاس کی شدت سے مرنے لگی. کہا پروردگار بار الہ انا خادمۃ الزہرا اتقتلنی عطشا, پروردگار پیاس سے مر رہی ہوں, کیا تو مجھے پیاس سے مارے گا؟ میں فاطمہ کی نوکرانی ہوں. یہ ام ایمن کا مرتبہ ہے. کیا سیدہ, سوچ نہیں سکتا کوئی سیدہ کی شفاعت ہے کیا. بے ہنگم نظریات پہ کان مت دھریے, کتاب کھول کے بات کرو. میرے فقی نے, میرے مجتہد نے کیا کہا ہے اس کے مطابق بات کرو. اتقتلنی عطشا وانا خادمۃ الزہرا, تو مجھے مارے گا پیاس سے, میں فاطمہ کی خادمہ ہوں. دعا تو نہیں مانگی ام ایمن نے, قسم تو نہیں دی فاطمہ زہرا کی, اس میں عزم تو نہیں پڑا. ایک دفعہ رحمت الہی جوش میں آئی اور آسمان سے ڈول میں پانی آیا. ام ایمن نے وہ پانی پیا,
اور اس کے بعد تاریخ میں لکھا علماء نے کہ 7 برس تک ام ایمن کو پیاس نہیں لگی. ام ایمن کو مدد ملی کہ نہیں ملی؟ تو ام ایمن منصورہ ہو گئی. یہاں پر لغت کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو چلیے آیت کی طرف. آیت کہہ کہ مدد ملے گی مومنین کو, تو مومن کا لقب کیا ہو جائے گا قیامت میں؟ منصور, جس کو نصرت ملی. نبی کریم فرما رہے ہیں کہ منصورہ میری بیٹی کا نام ہے, قیامت میں لقب ملے گا کہ فاطمہ کی مدد کی گئی. تو یا رسول اللہ فرمائیے کہ مدد فاطمہ کو ملی ہے یا مدد مومنین کو ملی ہے؟ یہاں پہ آ کر آپ سمجھیے کہ جناب سیدہ کا اپنے خالص چاہنے والوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. مدد مل رہی ہے مومنین کو, منصور ہونا چاہیے مومنین. مدد مل رہی ہے مومنات خواتین کو, منصورہ لقب ہونا چاہیے ان میرے اور آپ کے گھر کی خواتین کا جن کو مدد خدا کی شامل حال ہو رہی ہے. نبی کریم فرما رہے ہیں منصورہ میری بیٹی ہے, سیدہ کو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے قیامت میں. اللہ اعوذ باللہ خاکم دہن کسی عذاب سے چھٹکارے کی, پروردگار میری فلاں نماز ناقص تھی, میری عبادت میں معراج کے مرحلے پر ہے, ہو بہو ختمی مرتبت کی تصویر ہے. کوئی مدد کی ذات سیدہ کو ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ذات سیدہ وہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو جب شفاعت عطا فرمائیں گی, مدد شامل ہوگی چاہنے والوں کو. لیکن سیدہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب سیدہ کے چاہنے والوں کو مدد مل رہی ہے تو لقب سیدہ کو عطا ہو رہا ہے. یعنی سیدہ کا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ پروردگار تو نے میرے چاہنے والوں کی مدد کی, یہ ان کی مدد نہیں کی ہے, یہ میری مدد کی ہے. نصرت الہی سیدہ کی صورت میں قیامت میں اپنے وجود کا اظہار کرے گی. اچھا کس سطح پر ہوگی؟ کیا یہ ابراہیم کی شفاعت کی سطح پر ہوگی؟ یہ آدم کی شفاعت کی سطح پر ہوگی؟ یہ نوح کی شفاعت کی سطح پر ہوگی؟ فرمایا یہ وہ شفاعت ہے جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی. نہ اس شفاعت سے بڑی میدان قیامت میں کوئی شفاعت ہے, نہ رحمت الہی کو قیامت میں کہیں میں ڈھونڈنے جانا. جتنی رحمت ہے وجود سیدہ کے ساتھ.